السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں قوم فرعون کی طرف جاؤ، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا جب انہوں نے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ یہاں رسولوں سے مراد حضرت نوح، حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں، یا یہ بات ہے کہ ایک رسول علیہ السلام کی تکذیب تمام رسولوں علیہ السلام کی تکذیب ہے، تو جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا سب رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو، اور ہم نے کفر و تکذیب میں حد سے بڑھنے والے ظالموں کے لیے دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد ہے،
اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یعنی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور کنویں والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ بت پرستی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سرکشی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آپ علیہ السلام کو ایذا دی۔ ان لوگوں کے مکان ایک کنویں کے گرد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں سمیت اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ کنویں والوں کے بارے میں اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ قوم میں عاد و سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جنہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، ان پر حجتیں قائم کی، اور ان میں سے کسی کو ڈر سنائے بغیر ہلاک نہ کیا۔ اور جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی کفار مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں بار بار اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش کی گئی تھی، تو کیا کفار مکہ سفر کے دوران اس بستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے؟ بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل ہی نہیں کہ انہیں آخرت کے ثواب و عذاب کی کوئی پرواہ ہوتی، تو پھر ہلاکت کے آثار دیکھ کر یہ کس طرح عبرت حاصل کرتے اور ایمان لاتے۔ اس آیت میں جس بستی پر پتھروں کی بارش ہونے کا ذکر ہوا، اس سے مراد سدوم نامی بستی ہے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 5 بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ 5 بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان بستیوں میں سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تو اس خبیث بدکاری کے عامل نہ تھے جس میں باقی 4 بستیوں کے لوگ بتلاتے تھے، جس میں 4 بستیوں کے لوگ مبتلا تھے، اس لیے انہوں نے تو تجارت پائی، اس لیے انہوں نے تو نجات پائی، جبکہ بقیہ 4 بستیاں اپنی بدعملی کے باعث آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دی گئی۔ حقیقت میں 4 یا 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، لیکن یہاں صرف ایک کا ذکر اس لیے ہے کہ کفار مکہ کا تجارتی سفروں کے درمیان جس بستی سے گزر ہوتا تھا وہ یہی تھی۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن مشرکین کے سامنے آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ان معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے
اور ان کی عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا کہ یہ نبی ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار معجزات نے کفار پر اتنا اثر کیا تھا اور دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے محروم رہے، اور عنقریب یہ جان لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ عنقریب جب یہ لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں گے۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو، اور آخرت میں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم نے جو بہکانے کی نسبت کی ہے وہ بحث بے جا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک